نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو بھی کل کے درس میں بھی الحمد لفظ کے متعلق تفصیل بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے الحمد لفظ کہہ کر قرآن پاک کا آغاز کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الحمد لفظ کو بیان کر کے کس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، کل کے درس میں بھی اس کے متعلق بات ہوئی، انشاءاللہ آج کے درس میں بھی اس پر مزید بات کریں گے، کیونکہ لفظ الحمد کے اندر بڑی وسعت اللہ تعالیٰ نے رکھی اور بیان کی ہے۔ تو بھی دوسری بات یہاں پر یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی توحید کا اعلان کیا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی تعریف حمد و ثنا ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں کیسے آئے گی بھی؟ یہ بات ہماری سمجھ میں بھی کسی دلیل سے آنی چاہیے کہ تاکہ ہمارا دل اس سے مطمئن ہو جائے۔ اگر انسان کا دل اس سے مطمئن نہ ہو تو پھر انسان کا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے مثال کے طور پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بڑی اچھی انہوں نے ایک بات بیان فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی مصور، کوئی بھی صانع، کوئی بھی کاریگر ہو، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی ہو، تو ہر کوئی جب ایک تخلیق کرتا ہے، ایک تصنیع کرتا ہے، کوئی مصور ایک تصویر بناتا ہے، کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد کسی نے بنائی، بھائی کاریگر نے بنائی، تو ہم دیکھ کر تعریف کرتے ہیں کہ کتنی اچھی مسجد بنائی، کتنے اچھے اس میں نقش و نگار کیے۔ ہم قالین دیکھتے ہیں کہ قالین کسی نے بنائے، کتنے اچھے قالین بنائے، کتنے اچھے ان میں رنگ بھرے اور ڈیزائن بھرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پنکھوں کو کہ کسی کاریگر نے بنائے، انجینئر نے بنائے۔ تو بہرحال دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر ہمارا دھیان ایک کاریگر کی طرف جاتا کہ یہ بلڈنگ فلاں کاریگر نے بنائی ہوگی، فلاں مستری انجینئر نے بنائی ہوگی، اور کتنے اچھے نقش و نگار اس میں بنائے۔ تو اس کی اس تصویر کو دیکھ کر، اس بلڈنگ کو دیکھ کر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس انجینئر کی تعریف کرتے ہیں، اس کاریگر کی تعریف کرتے ہیں، ایک تصویر بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک تعریف ایک عارضی تعریف ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے، کہ تاکہ یہ خوش ہو جائے تعریف سن کر، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ لیکن اگر ہم غور کریں اس کائنات کے اوپر، اگر ہم غور کریں اس بڑے کاریگر کے اوپر، اگر ہم غور کریں اس بڑے مصور کے اوپر، اگر ہم غور کریں اس بڑے خالق کے اوپر، اگر ہم غور کریں اس بڑے صانع کے اوپر جو خود فرماتا ہے کہ هو اللہ الخالق، کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کو تخلیق دینے والا هو اللہ، وہ اللہ ہے، اور المصور تصویر بنانے والا، نقشے بنانے والا، نقش و نگار دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ فرمایا کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، ہم مجبور نہیں ہوتے اس تعریف پر، ہم ویسے دل کو تسلی دینے کے لیے تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف دیکھی جائے اللہ کی کاریگری، چاند ستاروں کو دیکھا جائے، سورج کو دیکھا جائے، آسمان کے نظام کو دیکھا جائے، تو ہم اس نظام کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کسی چیز کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ زمین آسمان کا نظام، یہ ستاروں کا نظام، یہ کہکشاں کا نظام، یہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کس نے کھڑا کر دیا، اس ذات کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور مجبور کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس جیسا اور کوئی بنا نہیں سکتا، اس جیسا آسمان کوئی کھڑا نہیں کر سکتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جان گلین
فرما کہ ایک بڑا سائنسدان فرما کہ اس نے فرما کہ یہ آسمانی خلا کے اندر گیا، اس نے بڑی تحقیق کی، یہ چاند کے اوپر گیا، ستاروں پر گیا، سیاروں پر گیا، فرما کہ سورج کے قریب گیا، اس نے پورے آسمان کی سیر کی، فرما کہ لیکن جب یہ آسمان کے خلا کی طرف بڑھنے لگا تو فرما کہ کئی سال اس کو لگ گئے، فرما کہ جب واپس زمین پر آتا ہے تو لوگ دور دراز سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ جان کلین ہمیں ذرا بتا تو صحیح کہ آسمان کی تو نے سیر کی، آسمان کے کون کون سے تو نے راز دیکھے، کون کون سے تو نے ایسے کی عجیب عجائبات عجیب باتیں دیکھی، اس خالق کی کون سی تو نے ایسی عجیب باتیں قدرتیں دیکھی؟ فرمایا کہ میں جب چاند پر گیا، ستاروں پر گیا، سورج کے قریب گیا، سیاروں پر گیا، فرمایا کہ جب آسمان کے خلا میں جانے لگا میں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑی تکالیف اٹھائی، فرمایا کہ لیکن میری نظر حیران رہ کر، میری عقل حیران رہ کر اور ذلیل ہو کر واپس میں زمین پر آ چکا ہوں، اور فرمایا کہ اس آسمانوں کی وسعت اتنی ہے کہ فرمایا کہ میری نظر اس کی پہنچ سے قاصر ہے، میری عقل اس کی پہنچ سے قاصر ہے، آج میں ذلیل ہو کر، آج میں پریشان ہو کر، آج میں غمزدہ ہو کر زمین پر واپس آ گیا ہوں کہ اس ذات کے خزانے، فرمایا کہ آسمان کی تہ کی گہرائیاں، اس کے راز کو وہ ذات ہی جانے، ہم اس کو نہیں جان سکے، ہم جاننے سے قاصر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی بات کو بیان فرماتے کہ فرمایا کہ انسان ذرا آسمان میں نظر تو دوڑائے، دیکھیں تو صحیح، فرمایا کہ انسان کی نظریں ذلیل ہو کر واپس لوٹ آئیں گی لیکن کبھی ہمارے رازوں کو جان نہیں سکتا، کبھی آسمان کے خزانوں کو جان نہیں سکتا۔ تو بھئی یہ کاریگر ہوتا ہے، یہ اصل الحمد لفظ بیان فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم آسمان زمین کو دیکھ کر، اس کے نظام کو دیکھ کر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی نے بنایا، اور وہ ذات کون سی ہے؟ الحمدللہ، وہ ذات اللہ کی ہے۔ بھئی اگر غور کیا جائے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، یہ پہلے کیونکہ بات کی گئی کہ درس انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ تک ہوگا، 10 منٹ سے اوپر نہیں جائے گا، مختصر انشاءاللہ مسلسل روٹین سے کریں گے۔ تو آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کائنات کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے نقشے، رنگینیاں، ایسے حسین نظارے بنا دیے کہ کوئی ان کے بارے میں سوچنے سے بھی قاصر ہے کہ میں ان کے بارے میں سوچوں، میں ایسی تصویر بنا دوں، میں ایسے بڑے بڑے پہاڑ بنا دوں، میں ایسے بڑے بڑے سمندر بنا دوں، دریاؤں کو جاری کر دوں، 18,000 مخلوقات بنا دوں، اور یہ حسین نظارے یہ کس نے کیے؟ بھائی جب ان سارے کائنات کے نظاروں کو دیکھتے ہیں، ساری کائنات پر غور کرتے ہیں تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے نقشے، یہ ساری کائنات کی رنگینیاں ہماری سوچ سے باہر ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہماری پہنچ سے باہر ہیں، تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ اور انسان اپنے جسم پر غور کر لے کہ بھئی آنکھیں ہمیں کس نے دی ہیں، ہمیں زبان کس نے دی، دل و دماغ کس نے دیا، اور ہمیں ہاتھ پاؤں کس نے دیے ہیں، اور ہمیں اولاد، بیٹے بیٹیاں، مال و دولت، یہ غلے، یہ باغات، یہ فصلیں، یہ کھانے کے لیے، یہ رزق، یہ کس نے دیا ہے؟ اگر غور کرے تو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے کہ واقعی کہ رازق ذات، خالق ذات یہ اللہ کی ذات ہے، مصور ذات یہ اللہ کی ذات ہے، کہ اس کے علاوہ کائنات میں اور کوئی ایسی ذات نہیں کہ جو کسی کے دکھ کو، کسی کی پکار کو، کسی کے غم کو سن سکے۔ کوئی بڑے سے بڑا بت بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مشرکین مکہ کے بڑے سے بڑے سردار بھی نہیں ہو سکتے، کوئی ہارون اور جتنے بڑے نمرود اور فرعون وقت کے بادشاہ آئے، بڑے بڑے خدائی کے دعوے کرنے والے، آج تک کسی نے کسی کی پکار کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ الحمدللہ یہ تمام کی تمام کائنات یہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اور حق یہ بنتا ہے کہ جس نے ہر چیز دی، حق یہ بنتا ہے، ایک ماں باپ ہوتے اپنی اولاد کی خاطر پوری زندگی اپنی وقف کر دیتے، اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں محنت مزدوری کر کر کے۔ اگر وہ اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جائے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اولاد میری نافرمان چکی ہے۔ اگر حد سے گزر جائے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ تو میرے گھر سے نکل جا، تو میرا ہے ہی نہیں۔ اور جب ساری حدود کو کراس کر دے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر سے بے دخل، میری جائیداد سے بے دخل، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائی جس نے سب کچھ ہمیں دیا، جس نے مال و اولاد و سر ہر چیز ہمیں دی، ہر نعمت دی، حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے۔ کسی بت کا،
کسی سردار کا، کسی قبر والے کا حق نہیں بنتا کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ اس نے ہر چیز ہمیں دی، جو ہر مشکل وقت میں ہماری پکار کو سنتا ہے، حق بھی اس کا بنتا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور الحمد، یہ شکریہ ہے کہ الحمدللہ، اللہ تعریف، ہم تیری تعریف حمد و ثنا کرتے کہ تو نے ہر نعمت دی، ہر چیز ہمیں دی، اس بات پر تیرا شکریہ ادا کرتے، ہر لباس کے اندر، ہر رگت میں شکریہ ادا کرتے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے کہ تو ہی رب العالمین ہے، کہ تو نے سارے جہانوں کو پالا ہے، سارے جہانوں کی تربیت کی ہے، سارے جہانوں کو بنانے والا تو ہی ہے، اور ہم بھی تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ تو کل کے درس میں انشاءاللہ الحمدللہ رب للہ اور رب کے حوالے سے بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آگے دوسری بات کون سی بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔